امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نیتن سے ٹیلی فون پر رابطہ کر کے انہیں بتایا ہے کہ ثالث ایک ایسے اتفاق رائے پر کام کر رہے ہیں جس پر امریکہ اور ایران دستخط کریں گے۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نیتن کو ٹیلی فون پر آگاہ کر دیا۔ اسرائیلی صحافی کے مطابق امریکی صدر نے نیتن کو بتایا کہ اتفاق رائے کے دستاویز پر دستخط کے بعد 30 روزہ مذاکراتی دور کا آغاز کیا جائے گا، جن میں ایران کے نیوکلیئر پروگرام اور آبنائے ہرموز کھولنے پر بات ہوگی۔ امریکی نیوز ویب سائٹ نے ذرائع کے حوالے سے دعویٰ کیا ہے کہ ٹرمپ اور نیتن کے درمیان تلخ جملوں کا تبادلہ بھی ہوا، جس کے سبب اسرائیلی وزیر اعظم آگ بگولا ہو گئے تھے۔ تاہم اسرائیلی وزیر اعظم دفتر اور وائٹ ہاؤس نے اس رپورٹ پر تبصرے سے گریز کیا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ ایران سے درست جواب حاصل کرنے کے لیے کچھ انتظار کرنے کو تیار ہیں۔ جن ایرانیوں سے رابطہ ہے وہ معقول ہیں۔ معاہدہ کرنے تک ایران کو کوئی ریلیف نہیں دیں گے، ایران کو ایک موقع دیں گے۔ انہیں ایران کے ساتھ کسی معاہدے پر پہنچنے کی کوئی جلدی نہیں ہے۔ ایران کے معاملے پر اب صرف یہ سوال باقی ہے کہ کیا ہم اسے مکمل انجام تک پہنچائیں گے یا ایران معاہدے پر دستخط کرے گا۔ یہ بھی کہا کہ ایران پر مزید سخت حملہ کرنا پڑ سکتا ہے، لیکن شاید ضرورت نہ پڑے۔ ایران کے معاملے پر اسرائیل اور امریکہ میں اتفاق ہے، وہ جو کہیں گے اسرائیلی وزیر اعظم نیتن وہی کریں گے۔ Right on the borderline, believe me. If we don't get the right answers, it goes very quickly. We're all ready to go. We have to get the right answers. It would have to be a complete 100% good answers. And if we do, we save a lot of time, energy, and lives, most importantly. امریکہ کی جانب سے نئی تجاویز موصول ہوئی ہیں۔ ایران نئی امریکی تجاویز کا جائزہ لے رہا ہے۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے تصدیق کرتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستان کے وزیر داخلہ محسن نقوی ایران اور امریکہ کے درمیان پیغامات کے تبادلے میں سہولت فراہم کرنے کے لیے ایران میں موجود ہیں۔ ایران کے 14 نکات کی بنیاد پر امریکہ سے پیغامات کا تبادلہ جاری ہے۔ اسماعیل بقائی نے کہا کہ امریکہ کو اپنی نیک نیتی کا ثبوت دینا ہوگا، ایران سے امریکی پابندیاں ہٹانا ہوں گی اور ایرانی جہازوں کے خلاف بحری قزاقی ختم کرنا ہوگی۔ ہم بنیادی طور پر جو چاہتے ہیں وہ ہمارا مطالبہ نہیں بلکہ ہمارے حقوق ہیں۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے کہا ہے کہ ایران نے مسلسل اپنے وعدوں کی پاسداری کی اور جنگ کو ٹالنے کے لیے ہر راستہ تلاش کیا۔ ایران کی طرف سے تمام راستے کھلے ہیں۔ ایران کو جبر کے ذریعے ہتھیار ڈالنے پر مجبور کرنے کی خواہش وہم کے سوا کچھ بھی نہیں۔ مسعود پزشکیان نے مزید کہا کہ سفارتکاری میں ایک دوسرے کا احترام کرنا جنگ کرنے سے زیادہ سمجھداری، محفوظ اور دیرپا طریقہ ہے۔ ایران اور امریکہ کے درمیان معاہدے کے مسودے کو حتمی شکل دینے کے لیے سنجیدہ کوششیں جاری ہیں۔ عرب میڈیا نے دعویٰ کیا ہے کہ پاکستان کی اہم شخصیت آج ایران کا دورہ کر سکتی ہے۔ پاکستانی اہم شخصیت کے دورے کے دوران معاہدے کا حتمی مسودہ مکمل ہونے کا اعلان بھی متوقع ہے۔ عرب میڈیا کے مطابق مذاکرات کا اگلا دور حج کے بعد اسلام آباد میں ہوگا، تاہم سرکاری طور پر اب تک اس کی تصدیق نہیں ہو سکی۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا ایک ہفتے میں دوسری بار ایران کا دورہ۔ ایران کی اعلیٰ قیادت سے اہم ملاقاتیں۔ تہران میں ایرانی صدر مسعود پزشکیان سے ملاقات میں ایران اور امریکہ کے درمیان جاری مذاکرات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا مذاکرات اور افہام و تفہیم کی اہمیت پر زور۔ ایرانی صدر کا علاقائی استحکام اور تعاون کے لیے پاکستان کی کوششوں کی حمایت کا اظہار۔ محسن نقوی ایران کے وزیر داخلہ اسکندر مومنی سے بھی ملے۔ پاسداران انقلاب کے کمانڈر ان چیف جنرل احمد وحیدی سے بھی ملاقات کی۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے 5 روز پہلے بھی ایران کا دورہ کیا تھا۔ ایرانی صدر، اسپیکر مجلس اور ایرانی وزیر خارجہ سے ملاقاتیں کی تھیں۔ روس اور چین کا مشترکہ اعلامیہ جاری کر دیا گیا۔ مشترکہ اعلامیہ میں کہا گیا ہے کہ کئی ممالک کی استعماری سوچ کے تحت عالمی معاملات کو یک طرفہ طور پر چلانے کی کوششیں ناکام ہو چکی ہیں۔ روس یوکرین پر چین کے غیر جانبدارانہ موقف کو سراہا ہے۔ پائیدار امن کے لیے یوکرین بحران کی بنیادی وجوہات ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ روس اور چین مسلح افواج کے درمیان دوستی کو مضبوط کرنے اور مشترکہ فوجی مشقوں کو وسعت دینے کا عمل جاری رکھے ہوئے ہیں۔
اقوام متحدہ میں پاکستانی سفارتکار سائمہ سلیم نے کہا ہے کہ بھارت دہشت گردی برآمد کرتا ہے. ٹی ٹی پی بی ایل اے مجید بریگیڈ بھارت کے پراکسی گروہ ہیں. افغان سرزمین سے حملوں کی منصوبہ بندی اور سہولت کاری ہوئی. انہوں نے یہ بات سلامتی کونسل میں اپنے بیان میں کہی. Today, India once again came to this council wearing the mask of a victim, but the world can see the face behind that mask. It is the face of a state that exports terrorism abroad, occupies people by force, persecutes minorities at home, weaponizes water, practices aggression in the region, and then tries to lecture others on the protection of civilians. India's state sponsorship of terrorism against Pakistan is not abstract. It has a human cost. Its terrorist proxies, including TTP, BLA, and Majid Brigade, have killed thousands of civilians, including women and children, in our mosques, markets, schools, and streets, through networks financed, facilitated, operated from Afghanistan soil. Mr. President, with regard to Afghanistan, based on credible intelligence, Pakistan carried out precise, deliberate, and professional counter-terrorism operations against terrorist hideouts, training camps, ammunition storage sites, and support networks used for planning and launching attacks against Pakistani civilians, security forces, and infrastructure. These operations were directed solely against terrorists and their infrastructure, not against the brotherly people of Afghanistan and civilian facilities. Allegations advanced by the Taliban regime and echoed by their Indian patrons are part of a familiar disinformation campaign to hide their crimes against. پاکستان نے تقریباً 2 دہائیوں بعد سمندر میں تیل و گیس کی تلاش کا عمل دوبارہ شروع کر دیا. تیل و گیس کے لیے کمپنیز کے ساتھ پروڈکشن شیئرنگ معاہدے اور ایکسپلوریشن لائسنسز کے اجرا کا سلسلہ مکمل. ابتدا میں 8 کروڑ 20 لاکھ ڈالر جبکہ ڈرلنگ تک پیش رفت کی صورت میں مجموعی سرمایہ کاری تقریباً 1 ارب ڈالر تک پہنچنے کا امکان ہے. پیٹرولیم ڈویژن کے اعلامیے کے مطابق ملکی اور غیر ملکی کمپنیز کو تیل و گیس کی تلاش کے لیے انڈس اور مکران آف شور بیسنز میں بلاکس الاٹ کر دیے گئے ہیں. آف شور بڈ راؤنڈ 2025 میں 54,600 مربع کلومیٹر رقبے پر محیط 23 بلاکس کی منظوری دی گئی. ماڑی انرجیز نے 18 جبکہ او جی ڈی سی ایل اور پی پی ایل کو 8 ایکسپلوریشن بلاکس الاٹ ہوئے ہیں. وفاقی وزیر پیٹرولیم علی پرویز ملک نے کہا ہے کہ سمندر میں تیل و گیس کی تلاش کے معاہدوں پر دستخط حکومت کی توانائی پالیسی میں تاریخی سنگ میل ہے. بجٹ مذاکرات کے لیے پاکستان میں موجود آئی ایم ایف مشن کا دورہ مکمل ہو گیا. آئی ایم ایف کے مطابق وفد نے معاشی صورتحال اور مالیاتی پالیسیز کا جائزہ لیا. مالی سال 2027 کی بجٹ حکمت عملی پر غور کیا گیا. سال 2027 کے بجٹ پر بات چیت آئندہ دنوں میں بھی جاری رہے گی. اسٹیٹ بینک نے افراط زر قابو میں رکھنے کی یقین دہانی کرائی ہے. پاکستانی حکام نے مالی سال 2027 میں جی ڈی پی کے 2% کے بنیادی اضافی ہدف کے عزم کو دہرایا ہے. ذرائع کے مطابق آئی ایم ایف نے پیٹرولیم لیوی کے ہدف میں 18% اضافے کی سفارش کر دی. تیل اور گیس کی قیمتیں سال میں 2 بار بڑھانے کی شرط برقرار ہے. ایف وی آر کے لیے آئندہ مالی سال کے دوران 15,264 ارب روپے ٹیکس وصولی کا ہدف مقرر کیا گیا. صوبوں کو اضافی 430 ارب روپے ریونیو جمع کرنے کا ہدف دیا گیا. صوبوں سے وفاق کو تقریباً 2 ٹریلین روپے سرپلس دینے کا بھی مطالبہ کیا گیا. سینٹرل کرم میں خوارج کے 2 گروہوں کے درمیان بھتے کے معاملے پر جھڑپ میں 18 خوارج ہلاک کر دیے گئے. سیکیورٹی ذرائع کا کہنا ہے کہ سینٹرل کرم کے علاقے مناتو میں فتنہ الخوارج کے کاظم گروپ اور ممتاز امتی گروپ کے درمیان شدید فائرنگ کا تبادلہ ہوا. فائرنگ کے تبادلے میں ممتاز امتی گروپ کے 18 خوارج ہلاک جبکہ 3 لاپتہ خوارج لاپتہ ہیں. سیکیورٹی ذرائع کے مطابق فتنہ الخوارج کے گینگ لیڈر کاظم گروپ کے 1 خارجی ہلاک اور 1 لاپتہ ہونے کی اطلاعات ہیں. ہلاک ہونے والے خوارج کے لیے مناتو کے علاقے میں قبروں کی کھدائی کی جا رہی ہے. اس سے قبل بھی خوارج کے مختلف دھڑوں کے درمیان متعدد بار مسلح جھڑپیں ہو چکی ہیں.
پاکستان کے قدیم ترین ریلوے اسٹیشنز میں شمار ہونے والے روہڑی اسٹیشن کی اپ گریڈیشن منصوبے کا باقاعدہ آغاز کر دیا گیا۔ منصوبے کی لاگت 1 ارب 30 کروڑ روپے رکھی گئی ہے۔ یاسر فاروقی مزید ڈیٹیلز بتائیں گے۔ 1878 میں قائم ہونے والا تاریخی روہڑی ریلوے اسٹیشن جدید طرز پر اپ گریڈ ہونے جا رہا ہے۔ اسٹیشن پر جدید پلیٹ فارمز، خودکار سیڑھیاں، ماڈرن ریسٹورنٹس، نئی انتظار گاہ قائم کی جائے گی تاکہ مسافروں کو بہتر اور آرام دہ سفری سہولیات فراہم کی جا سکیں۔ جو سب سے اچھی چیز ہے کہ اسکیلیٹر ہم لگا رہے ہیں، پیسنجر جو ہے اب اس کو سیڑھیاں نہیں چڑھنی پڑے گی، وہ اسٹیشن کے اندر انٹر کرتے ہوئے اسکیلیٹر سے چڑھیں گے فٹ اوور برج کے اوپر، اور وہیں سے 1 2 یا 3 4 جہاں سے اس میں ٹرین پکڑنی ہوگی وہاں بھی پہنچ جائیں گے۔ پلیٹ فارم جو ہے ہمارے چاروں نئے بن جائیں گے، اس کی ہائٹ ریز ہو جائے گی۔ حکام کے مطابق اپ گریڈیشن منصوبے میں مسافر ٹرینوں میں سپلائی کے لیے جدید صاف پانی کی اسکیم بھی شامل ہے۔ ٹرین ڈرائیورز کی سہولت کے لیے 30 کمروں پر مشتمل جدید آرام گاہ بھی تعمیر کی جائے گی۔ فلٹریشن پلانٹ ہے اور اس میں الٹرنیٹ انرجی سورس بھی ہم جنریٹر بھی پرووائڈ کر رہے ہیں، اور کنکریٹ کے جو واٹر ٹینک سے وہ واٹر سپلائی کی پائپ لائنز، گارڈ رننگ روم کی اپ گریڈیشن ہے، کنسٹرکشن آف ڈرائیور رننگ روم میں فل ایپرن کی جو ہے نیو کنسٹرکشنز ہے، ان کی جو واٹر سپلائی اور سیوریج سسٹم یہ کمپلیٹ ریپلیسمنٹ ہے۔ منصوبے کے لیے 60% پاکستان ریلوے جبکہ 40% رقم حکومت سندھ فراہم کرے گی۔ حکام کے مطابق منصوبہ 6 ماہ کی مدت میں مکمل ہوگا۔ کیمرامین اسامہ طلعت کے ساتھ یاسر فاروقی، جیو نیوز، سکھر۔ پاڑا چنار سمیت دیگر قبائلی اضلاع میں مریضوں کو بروقت اسپتال پہنچانے کے لیے محکمہ صحت کی جانب سے ریسکیو 1122 کو مزید 42 ایمبولینسز مہیا کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ اس بارے میں مزید بتا رہے ہیں نمائندہ جیو نیوز علی افضل افضال۔ پاڑا چنار سمیت مختلف قبائلی اضلاع میں مریضوں کو اسپتال پہنچانے اور پشاور سمیت ملک کے دیگر اسپتالوں میں شفٹ کرنے میں شدید مشکلات کا سامنا تھا۔ اب صوبائی حکومت نے ریسکیو 1122 کو مزید 42 ایمبولینس دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ ان ایمبولینسوں کو حاملہ خواتین اور زچہ بچہ کو اسپتال منتقل کرنے میں استعمال کیا جائے گا۔ پاڑا چنار اسپتال کے ایم ایس اور ریسکیو حکام کا کہنا ہے کہ مزید ایمبولینس ملنے سے ان کی سروس مزید بہتر ہو جائے گی اور مریضوں کو سہولت میسر آئے گی۔ تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ پہلے جب ہم ریفر کرتے تھے تو ہمیں یہ بھی سوچنا پڑ رہا ہوتا تھا کہ نمبر آف ایمبولینسز کتنے ہیں اور نمبر آف پیشنٹس کتنے ہیں۔ اگر اس تعداد میں جو ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں، یہ تعداد اگر ایمبولینس کی اس سسٹم کے اندر ایڈ ہو جاتی ہے تو اس کا ہمیں یہ فائدہ ہوگا کہ بہت سارے پیشنٹ جو کہ ہمارے پاس ایک لسٹ ہوتی ہے کمپلیکیٹڈ پیشنٹس کی، ان کی شفٹنگ میں ہمارے لیے بہت زیادہ آسانی رہے گی۔ میں ریسکیو 1122 ڈی جی صاحب، شاپاہت صاحب اور منسٹر ریلیف عاقب اللہ خان صاحب اور کی پی گورنمنٹ کا انتہائی مشکور ہوں، جنہوں نے کرم کی عوام کے لیے زچہ بچہ ایمبولینسز پرووائڈ کی ہے، جو دور دراز علاقوں سے ایکسپیکٹڈ مدرز کی جو ایمرجنسی ہے اس میں معاون ثابت ہوگی، اور جو ایمرجنسیز یہاں پہ ٹیکل نہیں ہو سکتی تو وہ ڈاؤن ڈسٹرکٹ کے لیے اسپیشل پرمیشن پہ اس کو انشاءاللہ ایمبولینسز پرووائڈ کی جائے گی۔ شہریوں نے صوبائی حکومت کی جانب سے ریسکیو 1122 کو مزید ایمبولینس دینے کے فیصلے کا خیر مقدم کیا ہے اور کہا ہے کہ اب انہیں مریضوں کو اسپتال پہنچانے میں سہولت میسر ہوگی۔ پنجاب کے ایم پی اے ثاقب چدھڑ اور اداکارہ مومنہ اقبال کے دھمکیوں کا معاملہ طول پکڑ گیا۔ اداکارہ کی درخواست پر نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی نے فریقین کو آج طلب کر لیا ہے۔ دوسری طرف رکن صوبائی اسمبلی ثاقب چدھڑ نے بھی اپنی کزن کی مدعیت میں اپنے آبائی ضلع میں نامعلوم افراد کے خلاف دھمکیاں دینے کا مقدمہ درج کروا رکھا ہے۔ میاں عابد کی رپورٹ۔ اداکارہ و ماڈل مومنہ اقبال کا سوشل میڈیا پر پیغام، لکھتی ہیں کہ لیگی ایم پی اے کی جانب سے وہ آن لائن ہراسگی، ذہنی اذیت اور جان سے مارنے کی دھمکیوں کا سامنا کر رہی ہیں۔ وزیر اعلیٰ کے دفتر سے بھی معاملہ دبانے اور خاموش کروانے کی کوشش کی گئی۔ قانون نافذ کرنے والے ادارے کارروائی نہیں کر رہے، انہیں جان کا خطرہ ہے۔ دوسری جانب ایم پی اے ثاقب چدھڑ کے کزن نوید عباس نے چنیوٹ کے تھانہ بھوانا میں مقدمہ درج کروا رکھا ہے، جس کے مطابق حکومتی رکن صوبائی اسمبلی ثاقب چدھڑ ان کے ڈیرے پر موجود تھا کہ ایک فون کال آئی جس میں اسے قتل
قتل کی دھمکیاں دی گئیں۔ NCCIA حکام کے مطابق اداکارہ مومنہ اقبال کی جانب سے MP ثاقب چدر کے خلاف آن لائن درخواست موصول ہونے پر فریقین کو طلبی کے نوٹس جاری کر دیے گئے ہیں۔ کارروائی میرٹ پر ہوگی۔ میاں عابد، جیو نیوز، لاہور۔ سرکاری ملازم حمزہ خان قتل کیس میں سابق SP عارف شاہ کو سزائے موت سنا دی گئی۔ 10 لاکھ روپے جرمانہ بھی عائد کیا گیا۔ سابق SP عارف شاہ نے زمین کے تنازع پر حمزہ کو اغوا کے بعد قتل کیا تھا۔ عرفہ فیروز زکی کی رپورٹ۔ ایڈیشنل سیشن جج اسلام آباد افضل مجوکا نے سرکاری ملازم سردار حمزہ قتل کیس کا مختصر تحریری فیصلہ جاری کرتے ہوئے سابق SP عارف حسین شاہ کو دفعہ 302 کے تحت سزائے موت اور 10 لاکھ روپے جرمانے کی سزا سنا دی۔ شریک ملزمان صابر شاہ اور سکلین شاہ کو عمر قید اور 10 لاکھ روپے جرمانے کی سزا سنائی گئی ہے۔ ایڈیشنل سیشن جج افضل مجوکا نے فیصلہ سناتے ہوئے تینوں ملزمان کو اغوا کے جرم میں 10 سال قید اور 10 لاکھ روپے جرمانہ، جبکہ ثبوت مٹانے کے جرم میں 7 سال قید اور 1 لاکھ روپے جرمانے کی سزا بھی سنائی۔ تمام سزائیں بیک وقت مؤثر ہوں گی۔ کیس کے مطابق عارف شاہ نے زمین کے تنازع پر مقتول حمزہ کو اغوا کے بعد قتل کیا۔ مقتول کی لاش مانسیرہ میں ملزم کے آبائی گھر کے باغیچے سے برآمد ہوئی تھی۔ حمزہ خان کو سر کے پچھلے حصے میں گولی ماری گئی تھی۔ کیس میں 17 گواہان پیش ہوئے جبکہ 40 سے زائد سماعتیں ہوئیں۔ عرفہ فیروز زکی، جیو نیوز، اسلام آباد۔ کراچی کے DHA فیز 8 میں قائم کالج فار ویمن میں سمندری حیات اور ساحلی ماحول پر مبنی میوزیم کا افتتاح کر دیا گیا۔ میوزیم میں مینگرووز، نایاب مچھلیوں، شیلز اور سمندر کے اندر موجود قدرتی دنیا کو جدید انداز میں پیش کیا گیا ہے۔ ولید احمد رپورٹ کر رہے ہیں۔ سمندر کی تہہ میں بسی حیرت انگیز دنیا خشکی پر نظر آ رہی ہے۔ کراچی کے DHA فیز 8 میں قائم کالج فار ویمن میں ڈبلیو ڈیپس پاکستان کوسٹل فلورا اینڈ فونا کے عنوان سے منفرد میوزیم قائم کر دیا گیا۔ میوزیم میں پاکستان کے ساحلی ماحول اور بحر عرب میں پائی جانے والی مخلوقات کو تفصیلی انداز میں پیش کیا گیا ہے۔ یہاں 40 اقسام کے شیلز اور 70 سے زائد مچھلیوں کی اقسام رکھی گئی ہیں۔ میوزیم میں مچھلیوں، سمندر کے چھپے پتھروں، پودوں، مختلف آبی حیات کے فیچر سمجھائے گئے ہیں۔ اگر مچھلیاں ہیں، مینگروو ہیں تو مچھلیاں ہیں تو پرندے ہیں، اور یہ دونوں چیزیں جو ہیں وہ ماہی گیری کے پیشے کو جو ہے سپورٹ کرتی ہیں، ان کے پیٹ کو، ان کے روزگار کو جو ہے نا سپورٹ کرتی ہیں۔ تو یہ ایک طرح کا پریکٹیکل پہلو ہے کہ جو ہم کتابوں میں پڑھتے رہے تھے، تصور تھا، اس کو ہم ریئلٹی میں ہم نے دیکھا ہے۔ کراچی میں ہماری 120 اسپیشیز برڈس کی پائی جاتی ہیں جو کہ لوگوں کو نہیں پتہ، جو مائگریٹری برڈس آتے ہیں نومبر سے جنوری کے دوران۔ اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ ہماری مینگرووز کی اسپیشیز پائی جاتی ہیں 4، جو کہ ہر بچے کو یا ہر ایک انسان کو ایکسیس نہیں ہے، وہ یہاں پہ پورٹریٹ کی گئی ہیں۔ اس کے علاوہ فشز کی اسپیشیز بتائی گئی ہیں، کون سی اسپیشیز ہمارے پاکستان میں پائی جاتی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کے جو کوسٹل بیلٹ ہے وہاں کیا کیا معدنیات ہیں، وہاں کیا کیا جو ہے اسپیشیز پائی جاتی ہیں۔ بلو اکنامی کس طریقے سے بوسٹ کر سکتے ہیں، یہاں پہ جال لگائے گئے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے کہ ریسائکلنگ مٹیریل کو کس طرح یوز کر سکتے ہیں، ری یوز کر سکتے ہیں، وہ ایک کانسیپٹ بڑا اچھا دیا گیا۔ نمائش میں جارز کے اندر محفوظ مچھلیوں کے مختلف حصے، نایاب شیلز، سمندری چٹانوں اور زیرآب پودے بھی توجہ کا مرکز ہیں۔ مینگرووز کی اہمیت اور سمندری ماحول کے تحفظ سے متعلق آگاہی بھی دی جا رہی ہے۔ ایک پہلا اسٹیپ ہے ہمارا ٹورڈز ڈسٹریبیوٹنگ نالج، پیپل ٹو کم اینڈ گین نالج۔ صرف ہمارے اسٹوڈنٹس نہیں، سب کراچی والوں کے لیے یہ ہے پیغام کہ دے کین کم اینی ٹائم اور آ کے دیکھ سکتے ہیں یہ ایگزیبیشن۔ اساتذہ کا کہنا ہے کہ میوزیم کا مقصد نئی نسل کو پاکستان کی منفرد سمندری حیات، ساحلی ماحول اور قدرتی ورثے سے روشناس کرانا ہے تاکہ لوگ سمندر کے اندر چھپی دنیا کو بہتر انداز میں سمجھ سکیں۔ کیمرامین شاہد اسماعیل کے ساتھ ولید احمد، جیو نیوز، کراچی۔